اتوار کی شام شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی جو محض ایک گھنٹے میں تقریباً 12 سینٹی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ شدید بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اور کئی مقامات پر حادثات پیش آئے۔ حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں افضل ساگر نالے میں رامو پھسل کر گر گیا، جسے بچانے کے لیے اس کا بھانجا ارجن کود پڑا، مگر وہ بھی پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گیا۔ دونوں منگوڑ بستی کے رہنے والے بتائے گئے ہیں۔ پولیس نے دونوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اسی دوران مشیرآباد میں بھی ایک اور واقعہ پیش آیا، جہاں سنی نامی 24 سالہ نوجوان نالے کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دیوار گر گئی اور وہ بھی پانی میں گر کر لاپتہ ہو گیا۔ پولیس اور امدادی ٹیمیں تینوں افراد کی تلاش میں ہیں مصروف۔ حیدرآباد کے علاقے گچی بولی کے تحت ویتنا گولا پلی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ شام ویتنا پلی میں شدید بارش کی وجہ سے ایک مکان کی دیوار منہدم ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موت جبکہ 4 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ حکام نے پرانے گھروں میں رہنے والوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی۔ وہیں دوسری جانب حیدرآباد میں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ چند گھنٹوں میں ہی 12 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گچی بولی، حمایت نگر، ونسلی پورم، بوڑوپل، پیرزادی گوڑا، پوچارام، ناراپلی میں بارش ہوئی۔ بشیر باغ، نامپلی، ایبٹس، کوٹھی، ایم جے مارکیٹ، بیگم بازار میں بھی بارش ہوئی۔ بارش کی وجہ سے ایل وی نگر، حیات نگر، عبداللہ پور میٹ، جبلی ہلز، بنجار ہلز، مانیکنڈا، مشیرآباد، رام نگر، تارناکا، کاچی گوڑا، کوشائی گوڑا، کاپرا، کیسرا اور دیگر علاقوں میں سڑکیں زیر آب آ گئی، جس کی وجہ سے گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ راحتی کارروائیوں میں جی ایچ ایم سی اور ہائیڈا کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ وقف بورڈ اور کونسل میں 3 اور 4 غیر مسلم ارکان کو شامل کرنے کی اجازت۔ سی اے او مسلم ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کا عبوری فیصلہ۔ وقف قانون پر سپریم کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ سنایا۔ عدالت عظمیٰ نے عبوری حکم سناتے ہوئے کہا کہ پورے وقف قانون پر روک نہیں لگائی جا سکتی، سپریم کورٹ نے صرف کچھ دفعات پر ہی روک لگائی ہے۔ عدالت نے کہا کہ وقف بورڈ میں 3 سے زیادہ غیر مسلم رکن نہیں ہونے چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو بورڈ کا سی اے او مسلم ہونا چاہیے۔ وقف ایکٹ کو لے کر داخل کی گئی مختلف عرضیوں پر سماعت کے دوران سی جے آئی بی آر گوائی نے کہا کہ ہم نے ہر ایک سیکشن کو دیے گئے چیلنج پر غور کیا ہے۔ ہم نے پایا کہ قانون کے مکمل التزامات پر روک لگانے کا کوئی معاملہ نہیں بنتا، حالانکہ کچھ سیکشن کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ وقف تنازع پر سپریم کورٹ نے کہا کہ قانون پر روک صرف نایاب سے نایاب ترین معاملوں میں ہی لگ سکتی ہے۔ تلنگانہ بھر میں خانگی کالجز 15 ستمبر سے غیر معینہ مدت کے لیے بند رہیں گے۔ انتظامیہ انجینئرز ڈے کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے حکومت کی جانب سے طویل عرصے سے زیر التوا فیس ریمبرسمنٹ کی واجبات کی ادائیگی میں ناکامی کے خلاف احتجاج کریں گے۔ اس احتجاج کا اعلان فیڈریشن آف ایسوسی ایشن آف تلنگانہ ہائر انسٹیٹیوشنز نے اتوار کو اپنی جنرل باڈی میٹنگ کے بعد دیے۔ انہوں نے کہا کہ فنڈز کے اجرا میں تاخیر کی وجہ سے ہزاروں خانگی کالجز شدید مالی بحران کا سامنا ہے۔ حیدرآباد میں کسی نئے پاسپورٹ سیوا کیندر کی منظوری نہیں دی گئی۔ امیر پیٹ اور ٹولی چوکی سیوا کیندر کی دوسری مقامات منتقلی۔ مرکزی وزارت خارجہ کی وضاحت۔ مرکزی وزارت خارجہ نے شہزاد آباد میں کسی نئے پاسپورٹ سیوا کیندر کی منظوری نہیں دی ہے، بلکہ 16 ستمبر کو مہاتما گاندھی بس اسٹیشن میٹرو کی عمارت میں جو پاسپورٹ سیوا کیندر شروع کیا جائے گا وہ دراصل امیر پیٹ میں خدمات انجام دینے والے پاسپورٹ سیوا کیندر کی یہاں منتقلی کے بعد پرانے شہر میں خدمات انجام دے گا۔ اسی طرح 16 ستمبر سے ٹولی چوکی شیخ پیٹ میں خدمات انجام دینے والے پاسپورٹ سیوا کیندر کی منتقلی عمل میں لائی جائے گی، جو کہ ٹولی چوکی سے منتقل ہونے کے بعد رائے درگ میں شروع کیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد میں خدمات انجام دینے والے 3 پاسپورٹ سیوا کیندر، جن میں بیگم پیٹ، امیر پیٹ اور ٹولی چوکی پاسپورٹ سیوا کیندر شامل تھے، جن میں امیر پیٹ پاسپورٹ سیوا کیندر اور ٹولی چوکی پاسپورٹ سیوا کیندر کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کے سلسلے میں صدر پردیش کانگریس مہیش کمار گوڑ اور انچارج ریاستی وزراء کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے جوبلی ہلز میں کانگریس پارٹی کی کامیابی کے لیے ہر کسی کو سرگرم ہو جانے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر وی نریندر ریڈی، ریاستی وزراء پونم پربھاکر، ٹی ناگیشور راؤ، جی وویک وینکٹ سوامی، پی شرینواس ریڈی، اے آئی سی سی سیکریٹری وشوناتھن، رکن پارلیمنٹ انل کمار یادو، میئر جی ایچ ایم سی وجے لکشمی، کارپوریشنوں کے صدور نشین اور ڈویژن انچارجز نے اجلاس میں شرکت کی۔
रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और टी नागेश्वर राव ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के सोमाजीगुड़ा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की, जिनमें इंतखाब के सिलसिले में दोनों वज़रा ने जयप्रकाश कॉलोनी, इंजीनियर्स कॉलोनी और दीगर इलाकों के राय दहिंदों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि हुकूमत जुबली हिल्स को तरक्याता असेंबली हल्के में तब्दील करने का मंसूबा रखती है। उन्होंने हल्के में सड़क, ड्रेनेज और आबरसानी से मुताल्लिक़ मसाइल की आजिलाना यकसुई का तयक़ुन दिया। स्कॉलरशिप और फीस बाज अदायगी के मसले पर कॉलेजेस की हड़ताल को SIO की तायीद। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्कॉलरशिप और फीस बाज अदायगी के बकायाजात फौरी जारी की जाएं। SIO ने खानगी पेशेवराना कॉलेजेस की जानिब से हड़ताल के ऐलान की तायीद की और कहा कि हुकूमत को फौरी बकायाजात जारी करते हुए कॉलेजेस को हड़ताल से रोकना चाहिए। तलबा तंजीम ने बयान जारी करते हुए कहा कि फीस रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप सिर्फ कॉलेजेस तक महदूद नहीं है, बल्कि लाखों पसमानदा तलबा के मुस्तकबिल का सवाल है जो गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। तेलंगाना में गुज़िश्ता कई बरसों से स्कॉलरशिप और फीस बाज अदायगी का फंड जारी नहीं किया गया। SIO तलबा के मसाइल पर मुसलसल जदोजहद करती रही है। कॉलेजेस की इंतजामिया भी जदोजहद में शामिल हो चुकी है। ये महज माली बहरान का नहीं बल्कि इंसाफ, मसावत और तलबा के मुस्तकबिल का सवाल है। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना प्रदेश लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी सेल और तेलंगाना हिंदी जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से मुनाकिदा हिंदी दिवस प्रोग्राम में शिरकत की। हुकूमत के मुशीर H वेणुगोपाल राव, AICC सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना विश्वनाथन, नायब सदरनशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड डॉक्टर G चिन्नारेड्डी, साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंत राव, सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर हमदान, CPI लीडर चाड़ा वेंकट रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की।